بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص کو نظر بد ہو گئی ہے، تو نظر بد بچوں کے اندر تو یہ ہے کہ ان کو سخت بخار بغیر کسی وجہ کی، کہ ابھی بچہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، کھیل رہا تھا، سب اس کی طرف دیکھ دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے تھے، تو اچانک بچہ چند لمحوں کے اندر ہی ہاتھوں پر آ گیا ہے، یعنی بہت زیادہ رو رہا ہے یا بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اس بچے کو سخت نظر لگ گئی ہے۔ اور بڑے آدمیوں کے لیے بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی سستی، کاہلی، جسم میں درد ہونا، ہاضمہ کی خرابی، بلکہ کسی حد تک ڈیمیج ہو جانا، یہ سارا نظام جو ہے، آنکھوں میں سرخی اتر آنا، جسم کمزور ہوتا جانا، یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی جو ہے وہ مر ہی جائے کسی کی نظر کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو ایفیکٹ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے سائیکالوجیکل ڈیمیج ہو جاتا ہے، یعنی اس کو برے برے خیال آنے لگتی ہیں، اور ڈراؤنے خواب، اور خواب کے علاوہ جاگتے ہوئے بھی وہ ڈرتا رہتا ہے اور عجیب عجیب سی وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے جو ہیں وہ کسی کی ظالم کی نظر لگ گئی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اسپرچول طور پر ڈیمیج ہو جانا۔ وہ اس طرح کے اچھا بھلا آدمی جو نماز ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت پڑھتا ہے، نمازوں کے ساتھ اس کو بڑی محبت ہے، لیکن اچانک دیکھا جائے وہ کہتا ہے کہ یار میرا دل نہیں لگتا نمازوں کے اندر، وسوسے شروع ہو گئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، دور چلا جاؤں، تو وہ بھی کسی شخص کی نظر لگی ہوتی ہے، وظائف جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، وظائف چھوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جب کوئی کسی مقام پر پہنچا ہے تو ہر بندے کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ اچھے طریقے سے حافظ قرآن بن رہا ہے تو اس کے جو ہم عمر طلباء ہیں اس کے اندر اس کی زیادہ تعریف نہ کی جائے، نہ اس سے قرآن پڑھایا جائے۔ کیوں کہ بڑی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ذہین تھا، بڑے شوق کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب جو ہے اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چھٹیاں کرتا ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے، یا اسکول کی تعلیم جو ہے اس کے اندر بچہ بہت آگے جا رہا ہے، تو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو پھر بھی وہ اسکول جانا بند کر دیتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، ابھی پڑھائی کے اندر اس کا جی نہیں لگتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو نظر بد ہو گئی ہے۔ لہٰذا جب کوئی کسی کے مقام کو دیکھتا ہے تو تین کیٹاگریز کے لوگ ہوتے، ایک تو وہ جو حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو حسد کی آگ میں اور جلن کی آگ میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ شخص کا برا ہو جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے جا تعریف اور بہت زیادہ سراہنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مبالغہ آرائی کرنا شروع کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی دل کے اندر بہت زیادہ کڑن محسوس کر رہے ہوں، کراہت محسوس کر رہے ہوں، غم اور حزن میں مبتلا ہوں، اور چاہتے ہوں کہ اس کو ہماری نظر لگ جائے، یہ آگے نہ رہے، یہ پیچھے ہی آ جائے۔ بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاسدین سے بچنے کی اور نظر بد سے بچنے کی سکھائی ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر دم فرمایا کرتے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے مرض الموت میں یہ 4 کل پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کرتی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لے کر میں سارے جسم پر مس کر دیتی۔ کیوں؟ اپنے ہاتھ پر پھونک کیوں نہیں مارتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں زیادہ برکت ہے۔ تو لہٰذا
اگر 4 کل نہیں پڑھنے تو آخری 2 صورتیں جو ہیں وہی پڑھ کر دم کر لیا جائے، الحمدللہ جیسی بھی نظر بد ہو وہ رہے گی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ آخری 2 کل جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں وہ پڑھ کر کسی مریض پر پھونک دیتا ہے، نظر بد ختم ہو جاتی ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صحت یابی عنایت ہوتی ہے۔